اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے دونوں کندھوں کے درمیان قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا تھا، اور حضور کی مہر نبوت کو سلمان فارسی نے بھی بیان کیا۔ آپ سنو گے تو کلیجے ٹھر جائیں گے، سنیے گا۔ سلمان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس شہر کی سرداری سلمان کے والد کے پاس تھی۔ والد مجوسی تھا، مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، کھیتی باڑی کے لیے گھر سے باہر نکالا۔ فرماتے سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا جذباتی تھا، غصے میں تھا۔ کہا کہاں تھے اس وقت تک؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتایا کہ میں گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول نہ کر لے۔ میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، فیصلہ کر لیا کہ اب یہاں نہیں رہنا۔ فرماتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کر کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ زندہ رہا میں نے خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بیچ دیا۔ فرماتے میں وہاں آ کر کے اس عالم کی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بیچ دیا۔ فرماتے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان بخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ بھائی جان بس اتنا کہنا تھا کہ دل کی نیا ڈوبنے لگی، یار اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پا دوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی 3 نشانیاں، دھیان سے سنیے گا۔ نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سر راہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے تھے۔ سلمان کہتے انہوں نے مجھے جکڑ دیا، غلام بنا دیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے میں نے بڑے دھکے کھائے۔ انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہوگی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں تک پہنچ جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، ہمایوں گڑیاں سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا کہ خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی۔ انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا تو وہ تو پہلے غصے میں تھا۔ سلمان کہتے اس نے میرے منہ پہ زور کا مکہ مارا، خیر میں نے برداشت کیا۔ رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے۔ میں نے جا کے عرض کیا کہ حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے، آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہو۔ کہتے میں دوبارہ حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے قبول فرما لیا، 2 نشانیاں، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئی، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات یار کریم کرم کرتے ہیں، کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں۔ جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں،
بدن کو چومنا شروع کر دیا. سلمان کی آنکھوں میں اتھرو تھے, رونے لگے. حضور فرماتے سامنے آؤ نا, سناؤ نا, ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا. محبت کا نغمہ چھڑا, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک ایسی تھی. حضرت علی فرماتے ادعج العینین اہدب الاشفار. ادعج اس آنکھ کو کہتے ہیں جو کشادہ اور بڑی ہو, اور اس کے سفید حصے میں سرخ سرخ ڈورے ہو. پنجابی میں ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ کیا خوب سجن دی اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. اور اعظم چشتی کہتا ہے تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے. جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. آتا دھرتی لف لف جاوے جے او ہتھ پھلاں وچ رکھے ہتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پہ آ جاوے جویں میں خانہ کھل جاوے. علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. او عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے بتا بے ادبی ہو جاوے. کی اجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے. اور خلق او دے نے مولے دنیا کوئی ورلے جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے عام صلی اللہ کہتے